إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله العظيم. حضرات علماء اور نوجوانان جبل رحمت کی ملی جلی یہ تنظیم جس کو تحفظ شریعت کہا جاتا ہے، اس تنظیم کی طرف سے وقتاً فوقتاً ایسے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، مشورے کے بعد موضوعات کو طے کیا جاتا ہے اور جس کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور اپنی باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو موضوع مجھ سے متعلق تھا اس کا عنوان ہے مذہب اسلام ہی پسندیدہ مذہب کیوں ہے؟ مذہب اسلام ہی پسندیدہ مذہب کیوں ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تلاشتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہوا، پھر آگے چل کر یہ کیا بننے والا ہے، اور جس کا جیسا ذہن ہوتا ہے اپنے ذہن کے لحاظ سے وہ چیزوں کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ اگر کسی کی سوچ چھوٹی ہے تو یہاں تک وہ سوچتا ہے کہ میں کون ہوں۔ ذرا سوچ بڑی ہوتی ہے تو اپنے متعلقین کے بارے میں سوچ لیتا ہے، سوچ اور زیادہ بڑی ہوتی ہے اپنے محلے والوں کے بارے میں اس سے سوچ ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے سوچ کو وسعت دی ہو تو پھر وہ ساری دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، پوری کائنات کے بارے میں، انسانی آبادی سے باہر نکل کر دیگر مخلوقات کے بارے میں بھی سوچتا ہے یہ چیزیں دنیا میں کیوں ہیں، انسان کیوں ہے، یہ آسمان و زمین کیوں ہے، ان چیزوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ اور آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا یہ سوال، ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے اور کہاں جانا ہے، کیوں پیدا ہوئے، ہم کہاں سے آئے، کیوں پیدا کیے گئے اور کہاں جانا ہے۔ یہ تینوں سوالات بڑے اہم ہیں، کہاں سے ہم آئے، کیوں لائے گئے
اور ہمیں آئندہ کہاں جانا ہے۔ یہ بتائیے کہ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے یا نہیں کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، ہماری یہ زندگی کبھی ختم نہ ہو، ہم ہمیشہ رہیں۔ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے نا، ہم ہمیشہ رہیں۔ کیا ہماری یہ تمنا کبھی پوری ہو سکے گی، یا چند سال زندگی کے گزار کر ہم چلے جائیں گے اور ہماری یہ تمنا ادھوری رہ جائے گی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کے ذہن میں آتی ہے۔ ہم کہاں سے آئے، کیوں آئے، پھر کہاں جائیں گے؟ آیا جو ہماری یہ تمنا ہے کہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ملے، اس کے مکمل ہونے کی کوئی شکل ہے یا نہیں؟ تو اب ہم دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جن کو پرانے زمانے میں فلسفی کہا جاتا تھا اور ہمارے زمانے میں ان کو سائنٹسٹ کہتے ہیں۔ نام بدل گیا ہے، لوگ وہی ہیں۔ ان سے ہم نے پوچھا، بحث تھوڑی سی مشکل ہے اس لیے میں آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پیدا ہو گئے وہ دنیا میں، آرام سے کھاؤ پیو مزے کرو، ایک دن مر جاؤ، ختم معاملہ۔ اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کو ریسرچ کرو، دوسری چیزوں پہ خرچ کرو۔ چاند کیسے چل رہا ہے، کہاں سے گزر رہا ہے، سورج کی روشنی کیسے پھوٹ رہی ہے، یہ ستاروں کے نکلنے کا نظام، یہ سب سسٹم کیا ہے۔ اپنی صلاحیت کو ان چیزوں کے پیچھے کھپاؤ، نئی نئی چیزیں ایجاد کرو، یہ سب سوالات کو پیچھے کرو کہ ہم کہاں سے آئے، کیوں آئے، کہاں جانا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ سب ختم، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ اگر کوئی ہمیں اس طرح پڑھا دے، سمجھا دے تو ہم سمجھ جائیں گے؟ کیا ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا کسی کے یہ کہہ دینے سے کہ ان چیزوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ نے ہماری فطرت ایسی بنائی ہے کہ کوئی ہماری اس فطرت کو دبا نہیں سکتا۔ ہمیں تو اپنے سوالات کا حل چاہیے ہی چاہیے۔ اب یہ حل کہاں سے ملے گا؟ مجبور ہو کر لوگ کس کے پاس پہنچے؟ کہاں ملے گا یہ جواب؟ ان سوالات کا حل جہاں مل جائے اسی کو کہتے ہیں مذہب۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کچھ؟ جب ہم کسی مذہب کو اپناتے ہیں تو وہاں سوال کا جواب مل جاتا ہے، اور وہ بھی مذہب کیسا ہو، صحیح ہو، درست باتوں کی رہنمائی کرتا ہو۔ مذہب کا پابند ہونا، مذہب کو ماننا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ ابھی میں نے خطبے میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، ایسے ہی کچھ لوگ جن کا ذہن و دماغ صرف اسی حد تک چلتا تھا کہ مذہب کوئی چیز نہیں ہے، بس ہم نے جو سوچ لیا، جو کہہ دیا وہی زندگی ہے، اور اس کے بعد مر جانا ہے۔ نہ اس سے پہلے ہماری کوئی سوچ ہے، نہ اس کے بعد کی ہماری کوئی سوچ ہے۔ تو چونکہ اس طرح کے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے، اور یہ سوچ کی کجی، دماغ کا ٹیڑھا پن، ان چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں جنم لیتی ہے کہ انسان مذہب کا انکار کرتا ہے، اللہ کی کتاب کو ٹھکراتا ہے، انبیاء کی رسالت کو ٹھکراتا ہے، اور اپنے دماغ، ذہن و دماغ پر، اپنی عقل پر بھروسہ کر کے خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور ایک بہت بڑے طبقے کو گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم نازل فرمائی تو کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، اور اس کتاب کے اندر اس نے کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی نہیں رکھی۔ اس کتاب کو پڑھیے تو اس کتاب کی باتوں میں کہیں آپ کو ٹیڑھا پن نظر نہیں آئے گا، کجی نظر نہیں آئے گی۔ اس کی ہر بات ہماری فطرت کے مطابق ہمارے ذہن و دماغ میں اترتی چلی جاتی ہے۔ قیما، درست کتاب۔ کتاب کیوں اتاری گئی؟ لینذر بأسا شدیدا منہ، تاکہ پیغمبر اللہ کی طرف سے
آنے والے ملنے والے ایک بڑے عذاب سے دنیا کو خبردار کرے کہ اگر اس کے حکموں کو نہ مانا گیا، اس پر ایمان نہ لایا گیا تو پھر دنیا ایک بڑے عذاب کے لیے تیار رہے۔ تو پیغمبر اس کتاب کے ذریعے یا خود یہ کتاب لوگوں کو اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کے بارے میں خبردار کرتی ہے، اور جو لوگ اس کو مان لیں تو ان کو خوشخبری سناتی ہے یہ کتاب۔ اللہ کے پیغمبر خوشخبری سناتے ہیں کن کو؟ یعملون الصالحات، جو نیک اعمال انجام دے رہے ہیں ان کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، ان لہم اجرا حسنا، بہترین اجر ہے ان کے لیے، ماکثین فیہ، ہمیشہ ہمیش اس جنت میں رہیں گے۔ آپ نے غور کیا ان آیتوں کے اوپر؟ سارا جواب یہاں پہ مل گیا ہے۔ ان 2-3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ساری گتھیاں سلجھا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور اپنی تابعداری، اپنی فرما برداری و بندگی کے لیے بنایا ہے۔ جو بندگی کریں گے ان کی یہ تمنا پوری ہو جائے گی کہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ملے گی راحتوں کے ساتھ۔ جو بار بار یہ سوال ابھر رہا تھا کہ زندگی ہمیں مل سکتی ہے، کیا ہمیشہ ہم رہ سکتے ہیں؟ بھئی جگہ بدل جانے سے انسان ختم نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ شہر کلکتہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں تو آپ ہیں۔ اگر انسان کی دنیا بدل جاتی ہے اس سے انسان ختم نہیں ہو جاتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صرف ہماری دنیا بدلتی ہے۔ اس وقت عالم دنیا میں ہیں، کل عالم برزخ میں ہو جائیں گے، پھر عالم آخرت میں چلے جائیں گے۔ یہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ انسان دائمی ہے۔ دائمی کہنے کا ہی مطلب ہے انسان تو ایک مخلوق ہے، حادث ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن جنہوں نے بھی انسان کو دائمی کہا ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو ایک بار پیدا کر دیا تو اب اس کی جگہ بدلتی ہے بس۔ یہ جواب کس نے دیا ہمیں؟ یہ سکون کس نے دیا؟ ہمارا یہ مسئلہ مذہب سے حل ہوا۔ آپ حضرات، آپ میں سے اکثریت ابھی طلبہ ہیں، شاید اس بات کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے ہمارے سامنے۔ یہ سب اس وقت پوری دنیا میں ایک طوفان برپا ہے اللہ کے انکار کا۔ اللہ کا انکار کر دو، اور یہ کام تحقیق، ریسرچ اور علم کو ذریعہ بنا کر یہ حضرات اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سائنس و فلسفہ اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے جو مذہب سے ٹکر لیتا ہے اور مذہب کو مات دے سکتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو ہمارے سامنے لا کر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں دیکھو، یہاں دیکھو، یہاں دیکھو۔ مذہب لاچار اور مجبور ہے، اور سائنس کے آگے مذہب کی بولتی بند ہو گئی ہے۔ بہت سی چیزوں کا انکار کیا ہے۔ اللہ نہیں ہے، معراج اور پیغمبروں کے معجزات یہ سب فضول ہیں۔ پیغمبروں کی کہانی جو قرآن کریم میں ہے یہ قصہ اور افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جنت و جہنم یہ اپنے دل کو بہلانے کا ایک ذریعہ ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اردو زبان میں؟ دہریت۔ تو اب ایسے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بڑے زور و شور کے ساتھ اللہ رب العزت پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اس کی بڑائی کا، اس کی وحدانیت کا اعلان کریں، اور یہ بتائیں کہ مذہب کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو بھی اس طرح کے لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں کو سن کر اللہ نے ہم سب کو جو علم دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے ان کے جواب دینے کی کوشش کریں۔ اسکول کالجوں میں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں کتنے مسلم بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر اندرونی طور پر ان کا ذہن و دماغ اسلام سے دور ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات کسی عالم نے کہی ہوتی
تو لوگ چونکہ علماء پر تانا دینے کے عادی ہیں کہ عالم علماء کو ہر جگہ پہ نقص نظر آتا ہے، غلطیاں نکالتے رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے مشہور شخصیت اور عالم اسلام کے مشہور فلسفی ڈاکٹر اقبال کی زبان سے یہ بات کہلوایا، تاکہ ہمارے اس طرح کے جو اسکول کے بچے ہیں وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ یہ بات وہ کہہ رہا ہے جس نے بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی، ایک لمبا زمانہ گزارا تھا، آکسفورڈ میں ڈاکٹر اقبال کی تعلیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائی تھی، اعلیٰ درجے کا تقویٰ دیا تھا، آپ وہاں رہ کر بھی تہجد کی پابندی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے آپ کو ایک سوچ عطا کی۔ انہوں نے جب اپنے قوم کی بچوں کو دیکھا کہ ہمارے بچے کالجوں میں تو جا رہے ہیں، ایک امید تو بندھی تھی کہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر نکلیں گے، پیسے کمائیں گے، ان کی دنیا بنے گی، ان کے گھر والوں کی دنیا بنے گی، اور اس طرح ہم دنیا کے سامنے بتا سکیں گے کہ قوم مسلم جاہل نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس مذہب کا بھی علم ہے اور دنیا کے علوم کے بھی یہ ماہر ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کو لگ رہا تھا کہ اسپین کا وہ دور دوبارہ واپس آ جائے گا، جس طرح مسلمانوں نے اسپین میں ہر طرح کی قیادت کی تھی، دین کے لائن سے بھی اور دنیا کے لائن سے بھی، اور ایسا تحقیق و ریسرچ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا کہ آج بھی انصاف پسند انگریز اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیاوی علوم کے اندر ہمارے امام مسلمان ہیں، اس بات کو وہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر اقبال نے کچھ اشعار کہے تھے، ہم نے سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ خوشی تو بہت ہو رہی تھی کہ ہمارے قوم کے بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ دہریے بن جائیں گے، ان کا عقیدہ بگڑ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ شک و شبہ کا اظہار کرنے لگیں گے، پیغمبر کی رسالت پہ انگلی اٹھا دیں گے۔ یہ تو ہم نے نہیں سوچا تھا، ہم نے سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک فقط جنگ ہے یہ دین و مروت کے خلاف۔ عیسائیوں نے ان کے ساتھ مل کر دہریوں نے جو تعلیمی نظام سسٹم جو مرتب کیا ہے وہ اس انداز کا کہ ایک مسلمان جب ہمارے پاس ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے آئے تو پھر یہاں سے مسلمان رہ کر واپس نہ جائے، آئے تو اسلام کے ساتھ مگر جائے اپنے ایمان کا سودا کر کے۔ اس کی تقدیر میں محکومی وہ محرومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف۔ جب مسلمانوں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا کہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، ہمیں جس طرح آپ استعمال کر لیجئے، جو پڑھا دیجئے، جو سمجھا دیجئے، ہم سمجھنے کو تیار ہیں، تو کیا فرماتے ڈاکٹر اقبال؟ اس کی تقدیر میں محکومی وہ محرومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف۔ اور ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ بھی اپنی نظر رحمت پھیر لیتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ قوم مسلم اجتماعی طور پر غلطی کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ بالکل مکمل طور پر اپنی نظر کو پھیر لیتے ہیں، اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، اللہ کی سرپرستی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کون کس ہلاکت کے گڈھے میں جا کر کہاں گرتا ہے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ پھر نہیں ہوتی۔ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ چند افراد سے غلطیاں ہوں تو اس کی معافی ہو جاتی ہے، لیکن سبھی ایک بھیڑ کی طرح چل پڑے ہوں، ایک جدھر جا رہا ہے باقی سب ادھر جا رہے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ ابھی کی تازہ رپورٹ یہ ہے کہ قریباً 60,000 مسلم بچے پوری دنیا میں، پورے ورلڈ کا یہ ریکارڈ ہے، 60,000 مسلم بچے دہریہ بن چکے ہیں۔ ایک ایسا ہوتا کہ دوسرے مذہب کو قبول کر لیا، وہ بھی کفر ہے، دہریہ بن جانا، اپنے مذہب کا انکار کر دینا،
دہریت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے آپ جانتے ہیں؟ اس کی شروعات یہاں سے ہوگی کہ اسلام کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ نہیں کہ اعتراض کرنے والا غلط اعتراض کر رہا ہے، اگر مجھے نہیں معلوم ہے تو علماء سے پوچھیں، تحقیقات کریں۔ آپ کے شہر کلکتہ کی رپورٹ ہے، یہاں کے ایک صاحب کیمبرج میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں موقع دیا ہے کام کرنے کا۔ اس یونیورسٹی میں انہوں نے مجھے بتایا جب وہ گھر آئے ہوئے تھے کہ ہمارے تعلقات کے ایک جج ہیں، مسلم جج، اب ان کے نام کے ساتھ جسٹس لگ جاتا ہے تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ مشورہ دے رہے تھے کہ قرآن کریم میں وراثت کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہے اس پہ غور کرنا چاہیے، کچھ باتوں میں کمزوریاں ہیں، ان باتوں کو ختم کرنا چاہیے۔ ان کے اداروں میں تعلیم پا کر کیا ذہن بنا کہ اب وہ اللہ رب العزت کی غلطیاں نکال رہا ہے وہ جج۔ اب مجھے یقین ہے کہ اعوذ باللہ کس طرح پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر کیسے بولا جاتا ہے، وہ بھی اسے نہیں آتا ہوگا، مگر مشورہ کتنا بڑا دیا اس نے کہ وراثت کے مسئلے میں کچھ غلطیاں ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں، جس کو مٹانا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے۔ کبھی کوئی مسلمان یہ کہتا نظر آتا ہے جہاد پہ اعتراض تو بالکل عام بات ہے، عام بات ہے، کیوں ہے یہ مذہب اسلام میں، اس کی ضرورت نہیں۔ ارے اللہ کے رسول نے کیا، ٹھیک ہے وہ حالات رہے ہوں گے، اب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا، ان کی عمر چھوٹی تھی، آپ نے متعدد شادیاں کی، اس کے بارے میں کئی پڑھے لکھے مسلمانوں کو ہضم نہیں ہوتا، وہ زبان سے کچھ کہتے نہیں ہیں، وہ اندرونی طور پر، دماغی طور پر وہ خبط الحواس ہو چکے ہیں، ان کو اعتراض ہے اسلام کے اوپر، کھل کر نہیں آ رہے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر اندر سے سب ان کے ذہن و دماغ میں چل رہا ہے۔ پاکستان کے بڑے مشہور مصنف، ذہن سے میرا نام نکل گیا اس وقت، وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے انگلینڈ میں ایک پروگرام کروایا تو ایک ڈاکٹر بھی اس میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ پہلو کہ آپ نے متعدد شادیاں کیوں کی، اس پر تفصیل کے ساتھ میں نے مقالہ پیش کیا، بہت مفصل تھا۔ بعد میں وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ آج میں مسلمان ہوا ہوں، آج وہ مسلمان تھے، کیا مطلب؟ بل مستشرقین علماء کے اعتراضات کی وجہ سے میرا ذہن اس قدر متاثر ہو چکا تھا کہ میں بظاہر مسلمان تو تھا، لیکن مجھے خود اعتراض تھا کہ اللہ کے رسول کو اتنی شادیاں کرنے کی ضرورت کیا تھی، اور نعوذ باللہ جو اتنی شادیاں کرے اس کو نبی کہنا، امام الانبیاء کہنا کیسا ہے؟ یہ ساری باتیں ہمارے ذہن و دماغ میں چلتی تھی، لیکن میں کھل کر نہیں کہہ سکتا تھا، مسلم معاشرے میں کیا منہ دکھاتا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ آج میں اس پروگرام میں شریک ہوا اور آپ کی تقریر نے میرے سارے شکوک و شبہات کو دور کر دیے، الحمدللہ اب میں کامل مسلمان ہوں۔ یہ ایک واقعہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا، اس طرح کے ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں واقعات ہیں کہ لوگوں کو اپنے مذہب کے تعلق سے اعتماد یہ ختم ہو رہا ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہی نشانہ بنایا جائے گا تو مذہب، اور صحیح مذہب جس کو اسلام کہتے ہیں، وہ ایک دم سے اس کی عمارت ختم ہو جائے گی۔ مذہب اسلام کی بنیاد آپ کی ذات اقدس ہے، اور آپ کی ذات جب نشانے پر آ گئی، مذہب ختم۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہمارے علماء نے یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ لکھا ہے کہ دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مذہب کو اس معنی کر مانتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن رسالت میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ مفتی مہدی حسن صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، بنگال کے بڑے مشہور عالم دین، بڑا جید الاستدلال عالم دین، اساتذہ حدیث میں سے آپ ہیں۔ تو ہمارے ساتھیوں میں سے ایک صاحب تھے، نام میں نہیں لے رہا ہوں، وہ بار بار کہتے تھے کہ ہمارے بنگال کے جو تھے نا، وہ ربندر ناتھ ٹیگور
جس کی وہ نظم ہے جی جن گن من، ٹھیک ہے، بار بار کہتے وہ موحد تھا، وہ موحد تھا۔ اب جب بھی چائے کی مجلس میں ہم بیٹھتے عصر بعد چائے پینے کے لیے، بھائی علاقائی تعصب یہ بات اچھی نہیں لگتی نا۔ ہمارے لیے سب سے پہلے مذہب اسلام ہے، ہم مسلمانوں کا آپسی رشتہ سب سے پہلے مذہب اسلام ہے۔ یہ علاقائی تعصب و زبان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی بنگال کے رہنے والے مرید نے خط لکھا تھا اور اردو میں کچھ کمی رہ گئی تھی، تو حضرت کے خادم نے پاس میں کسی نے کہہ دیا پاس بیٹھے والوں میں سے، حضرت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے والا بنگالی ہے، یہ بول دیا اس نے۔ حضرت اس قدر ناراض، تم نے یہ جملہ استعمال کیا کیوں؟ تمہارے دماغ میں یہ آیا کیسے یہ بنگالی؟ بہت ناراض ہوئے۔ تو یہ بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ بار بار وہ جملہ کہتے کہ رابندر ناتھ جو ہے ٹیگور موحد تھا، تو میں نے غور کیا کہ بار بار یہ کہتے کیوں ہیں؟ تو مجھے یہ محسوس ہوا چونکہ ٹیگور بنگال کے تھے، تو اس نسبت کی بنیاد پر انہیں لگتا تھا کہ اگر کوئی ایک ایسا شاعر، ایسا مصنف، پڑھا لکھا انسان اگر موحدین کی فہرست میں اس کا نام آ جائے جس کا تعلق علاقہ بنگال سے ہو، تو کیا برا ہے بھائی، اپنے علاقے کے لیے فخر کی بات ہے۔ یہ میری سمجھ میں آیا۔ تو میں نے کہا مفتی صاحب آپ موحد کی تعریف جانتے ہیں؟ مجبوراً مجھے کہنا پڑا۔ رسالت کے آنے کے بعد رسالت کا منکر صرف یہ کہے کہ میں مورتی پوجا نہیں کرتا، میں مورتیوں کو نہیں مانتا، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، اتنا کہہ دینے سے وہ موحد بن جاتا ہے؟ کیا موحد کی ہی تعریف ہے؟ آپ لوگ سمجھ رہے اس پوائنٹ کو؟ جب اللہ کی طرف سے رسالت آ جائے تو پیغمبر کو چھوڑ کر کوئی کسی طرح بھی اللہ کو مان لے، کیا دھیان گیان اور عبادات اور ریاضتیں اور مجاہدیں جتنا چاہے کر لے، وہ اسلام کی نظر میں، مذہب کی نظر میں موحد نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ کچھ لوگ ابھی ایسے بھی پیدا ہوئے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن رسالت یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کو علماء نے کافر کیوں قرار دیا؟ رسول کو نہ ماننے والا کافر کیوں ہے؟ اس کو آپ سمجھیے۔ ایک اندھے کو آپ دو چار رنگ کے کپڑے لے جا کے، یہ کون سا رنگ ہے بتاؤ، یہ کون سا رنگ ہے؟ اب اس اندھے نے اندازہ لگایا، پیلا رنگ کا کپڑا آپ نے اس کے ہاتھ میں دیا تھا، جی یہ پیلے رنگ کا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ اندھا دیکھ کر بول رہا ہے، اس کے پاس جو علم کا ذریعہ تھا دیکھ کر بتانے کا وہ تو ہے نہیں، اس نے ایک اندازہ لگایا ہے۔ آپ یہ بتائیے اس اندازے کا نام آپ علم دیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ تیر نشانے پہ جا کے لگ گیا ہے، اندھیرے میں تیر چرا نشانے پہ لگ گیا، علم نہیں کہہ سکتے اسے آپ۔ رسالت کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرے اور فرض کر لیجئے کہ وہ ایسے کام دنیا کے سامنے پیش کرے جو مذہب بھی بتاتا ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہو، نماز تک پڑھتا ہو، لیکن دعویٰ یہ ہو کہ میں اپنے ان کاموں میں مذہب کا، رسالت کا محتاج نہیں ہوں، میں یہ کام اپنی طرف سے کر رہا ہوں، میری سمجھ میں آیا ہے، اس کو علم بولا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ یہ وہم ہے، یہ گمان ہے، اور نماز پڑھنے کے باوجود اسے کہاں جانا ہے؟ جہنم میں جانا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو دہریے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کا انکار نہیں کرتے، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد جو مذہب کا ہی انکار کر دیں ہر زمانے میں کم رہی ہے۔ ان لوگوں نے فلسفے اور سائنس اور اپنے علم کے ذریعے دنیا کو مرعوب کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ مذہب اسلام کو نہ مانیں، دوسرے مذہبوں کو مانتے ہیں، کوئی اپنی عیسائیت پہ خوش ہے، کوئی یہودیت پر خوش ہے، کوئی اپنے ہندوازم پہ خوش ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے مذہب ہیں۔ ان لوگوں کے بکواس اور ان کی ریسرچ کی طرف بہت زیادہ لوگوں نے توجہ نہیں کی ہے،
لیکن کچھ لوگ بھی اگر ان کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں تو وہ بھی کیوں ہوں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی ہم خبر لیں۔ اور مستشرقین علماء، وہ غیر مسلم علماء جنہوں نے باضابطہ علم دین حاصل کیا، مسلمان نہیں تھے، قرآن و حدیث اسلامی تاریخ پر ریسرچ کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر ان لوگوں نے اعتراضات کیے مذہب اسلام کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو انہوں نے جو مواد دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، آج انہی اعتراضات کو لے کر وہ یہ دہریے اس زمانے کے سوشل میڈیا کے اندر طوفان بدتمیزی بچائے ہوئے ہیں، ایسے ایسے اعتراضات کرتے ہیں۔ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ ایک مسلمان جس کو اللہ اور رسول سے تھوڑی بھی نسبت ہو، برائے نام بھی نسبت ہو، وہ غصے میں آ جائے گا۔ انتہا قسم کی بدتمیزیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بہت زیادہ بد زبانی کہ ایک مسلمان اس کو اپنے کان سے سنے کیسے، اس طرح کا ماحول سوشل میڈیا پر بنا ہوا ہے ابھی۔ اور یہ سب اعتراضات جب ہمارے اس اسکول کالج کے بچوں کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے لیے خطرہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو چاہے دہریہ نہ بنے، لیکن شک و شبہ میں پڑھ کر یہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت ہماری دو ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے علماء خاص طور پر جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، جنہوں نے متعدد فنون کی کتابیں پڑھ کر دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء اور ہندوستان کے معیاری دیگر بڑے بڑے اداروں سے سند فراغت حاصل کی ہے، ان اداروں میں پڑھنا یہ خود ہی باصلاحیت ہونے کی دلیل ہے۔ ان حضرات کی سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو صرف کریں، مطالعہ اور جستجو میں لگائیں۔ الحمدللہ ہمارے اکابر نے اس موضوع پر بھی بڑی کتابیں لکھ دی ہے، خاص طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلام اور عقلیات، اور اس وقت ایک کتاب جو میرے سامنے موجود ہے الدین القیم، حضرت اقدس سید مولانا مناظر حسن غیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشہور شخصیت ہیں آپ، اور علماء دیوبند میں آپ محققین کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کی یہ کتاب ہے الدین القیم۔ میرا ذاتی مشورہ ہے کہ یہ کتاب ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے۔ اور ایک بات اور سن لیں، یہ جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ سائنس کی پوری دنیا ہی اسلام کی مخالف ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب فلسفے کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں جو ہمارے علماء کام کر رہے ہیں، ان حضرات نے تحقیق کرنے کے بعد جو بڑی عجیب بات پیش کی ہے، پڑھ کر بڑی حیرانی ہوئی۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ فلسفیوں کے 4 گروپ ہیں، جس میں سے صرف ایک گروپ مذہب کا مخالف ہے، باقی 3 مذہب کا مخالف نہیں ہے، وہ اللہ کو تسلیم کرتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ فلسفہ اور سائنس اسلام سے، مذہب سے ٹکر لیتا ہے، اور صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ فلسفہ کے 3 اسکول ہمارے ساتھ ہیں، ایک مخالف ہے۔ کیوں مخالف ہے؟ اب ان کی بھی تھوڑی سی بکواس سن لیجیے۔ ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فلسفہ کا رد کیا تو اس زمانے کے جو بچے تھے نا، بچے جب وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے تو بہت ہنستے تھے، کہہ رہے فلسفی لوگ ایسا کہتے ہیں، یہ تو انتہائی بیہودہ بات ہے، اور کہہ لگاتے تھے۔ اچھا فلسفی یہ کہتے ہیں، یہ تو بالکل بکواس ہے، یہ تو گدھوں والی بات ہے، ایک انسان ایسا کہہ سکتا ہے، یہ بیوقوفوں والی بات ہو گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسا کام کیا ہوگا اور کیسی دھجی اڑائی ہوگی، اور ان کی علمی اوقات بتائی کہ الحمدللہ اس زمانے کے بچوں کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ فلسفہ کی حقیقت کیا ہے۔ پھر ہم سائنس سے اتنے مروب کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ کیوں بولتے ہیں اپنی زبان سے ہمارے پاس صرف قرآن و حدیث سے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے؟ دیکھو سائنس پڑھے ہوئے بچے کتنی ترقی پہ جا رہے ہیں، کیوں احساس کمتری کا شکار؟ میں نے ایک اسٹیج کے اوپر، میں نام نہیں لوں گا، ہم نے اپنے ایک مولوی کو سنا یہ بیان کرتے ہوئے شہر کلکتہ کے اندر، بڑے عمر دراز لوگ تقریروں میں ان کو بلاتے رہتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے یہ جملہ سنا ہے، بڑا رونا ہے کہ ہمارے پاس سائنس نہیں ہے، ہم ادھورے ہیں۔ اگر اتنا ہی آپ کو زیادہ پریشانی ہو رہی ہے
تو جائیے، ابھی بھی داخلہ لے لیجیے، آپ کہیں داخلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کالج والے ہی فخر محسوس کریں گے کہ حضرت آئے ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے۔ اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بنا دیتے آپ کس عوام کے سامنے کہہ رہے ہیں، جو عوام آدھی دہریہ پہلے سے بن چکی ہے نظریے کے لحاظ سے، ان کے سامنے آپ اس طرح کی باتیں کرو گے؟ کیا مدھورے ہیں؟ تو قرآن و حدیث کی عظمت تو امت سے پہلے ہی نکل چکی ہے، اب اور بھی نکل جائے گی۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ خطابت کی کرسی کن لوگوں کو مل گئی ہے جن کو بولنا بھی نہیں آتا، کہاں کیا بولنا ہے، کیا ہے سب مطالعہ ہے نہیں ان چیزوں کے اوپر کچھ بھی، اب مروب ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ خوب یاد رکھیے ہمارے علماء نے جو لکھا ہے کہ سائنسی ترقیات اسلام کے مخالف نہیں، اسلام کے خادم اور نوکر ہیں، یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو ایک دو مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ لوگوں کو وحی کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیسے ہوگا کہ کوئی فرشتہ آئے اور نبی کو ایسی کیفیت میں لا دے کہ فرشتہ جو کہلوانا چاہے نبی سے وہی کہلوائے۔ یہ بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی من گھڑت باتیں ہیں یہ سب۔ لیکن جب ہپنوٹزم کا جو یہ عمل پیدا ہوا، کیا تھا اسے کیا کہتے ہیں، مسمرزم کا یہ عمل جب دنیا میں وجود میں آیا تو اس وقت لوگوں نے اس بات کا یقین کر لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کے اوپر اپنی ایسی توجہ ڈالے کہ مکمل طور پر اس کو اپنے گرفت میں لے کر اپنی بات سنا کر یا اپنی بات ہی اس کو زبان سے جو کہلوانا چاہتا ہے وہ کہلوا دے۔ وہی کی کیفیت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت جبرائیل آتے تھے، کچھ مخصوص آواز ہوتی تھی اور اللہ کے پیغمبر ان آوازوں کو سن کر پھر تلفظ فرمایا کرتے تھے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب مدثر العلی نے باضابطہ وحی کے ثبوت کے لیے اس عمل کو پیش کیا ہے کہ اس سائنسی ترقی نے وحی کا مسئلہ حل کر دیا۔ اور بھی کتنی ایسی چیزیں ہیں۔ جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان طے ہوا اور موضوع بھی کیا تھا، اسلام اور سائنس، تو علی گڑھ کے طلبہ دماغ پہلے سے چڑھا ہوا تھا، یہ دارالعلوم دیوبند کا مولوی سائنس پر کیا بیان کرے گا؟ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ جب حضرت نے بیان کرنا شروع کیا تو طلبہ زیادہ نہیں تھے، کون بیٹھے گا، مولوی کیا بات کرے گا اس پر۔ لیکن تقریر جب لمبی ہوئی دھیرے دھیرے سب آ کر بیٹھ گئے۔ خطبات حکیم الاسلام میں یہ تقریر 80 صفحوں میں ہے، اسلام و سائنس کے اوپر۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت نے کیا کیا حکمتیں وہاں رکھی ہوگی ان کے سامنے۔ پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ سائنس کی اتنی اوقات نہیں کہ اسلام سے ٹکر لینے کی بات کرے۔ اسلام کی خادم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بکواس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور خوب یاد رکھیے ہمارے علماء نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا ہے۔ سائنس کی انہی باتوں کو اسلام کی خدمت کے لیے لیا ہے جن باتوں میں تبدیلی نہ کریں وہ، ورنہ اپنی جن باتوں کو وہ بدلتے رہتے ہیں نا، جن باتوں کو، اللہ کی پناہ اگر ہم نے اس سے اپنے مذہب کی خدمت کرنے کی کوشش کی تو ہمارا مذہب بھی جائے گا۔ پھر میں ایک واقعے سے اس کو سمجھاتا ہوں۔ مصر کے مشہور مصنف علی طنطاوی مرحوم، انہوں نے سائنس کی روشنی میں مکمل قرآن کی تفسیر لکھی اور پوری دنیا میں واہوائی یا دھوم مچ گئی کہ آپ نے حضرت بہت بڑا کام کر دیا، یہ تو علماء کی ذمہ داری تھی، مسلمانوں کی ذمہ داری تھی، آپ نے فرض کفایہ ادا کر دیا ہے، بہت بڑا کام کیا آپ، ساری دنیا سے خطوط۔ پاکستان کے مشہور عالم دین حضرت اقدس علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے رائے پوچھی گئی، حضرت آپ کچھ کہیے ہماری تفسیر کے بارے میں۔ تو حضرت نے برجستہ فرمایا، نیت آپ کی بہت اچھی تھی لیکن کام آپ نے بہت غلط کیا ہے۔ نیت آپ کی یہ تھی کہ دنیا کی دوسری قومیں جنہوں نے سائنس کو ہی اپنا مذہب اور ایمان سمجھ رکھا ہے،
جب وہ قرآن کی تفسیر سائنس کے مطابق دیکھیں گے تو قرآن کے اور مذہب اسلام کے قریب آئیں گے، یہ آپ کی نیت تھی۔ لیکن آپ نے بہت غلط کام کیا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ سائنسی نظریات بدلتے رہتے ہیں؟ کل چل کر صدی دو صدی کے بعد جب یہ سائنسی نظریات جن کو بنیاد بنا کر آپ نے قرآن کی تفسیر کی ہے، جب یہ نظریات بدلیں گے تو آپ کی تفسیر کا کیا ہوگا؟ کہاں جائے گی آپ کی تفسیر؟ یہ علماء ربانیین تھے، ان کا دل علوم وحی سے روشن تھا، یہ حقیقت کو سمجھتے تھے۔ یہ اسٹیج پر چیختے نہیں تھے کہ بڑا رونا آ رہا ہے کہ ہمارے پاس سائنس نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بڑی بری لگتی ہے کہ حضرات علماء ان چیزوں سے مروب ہوں۔ یہ سب ہمارے پیر کے دھوون ہیں، کچھ نہیں ہے سب چیزیں۔ کیوں مروب ہوتے ہیں آپ؟ جس کے پاس علم وحی ہے وہ ان چیزوں سے مروب ہوگا۔ میں آپ سے بتا رہا تھا کہ یہ دیکھیے، میں نے کاپی میں لکھ رکھا ہے فلسفہ کے 4 اسکول، جس میں سے 3 اسکول ہمارے ساتھ ہیں، مذہب کو تسلیم کرتے ہیں، اور جس نے مذہب کو تسلیم نہیں کیا اس نے کیا کہا؟ ان کی بکواس سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بے جان مادہ تھا۔ کیا تھا یہ ذرہ؟ پوچھا گیا کسی سے ان میں سے، بھائی بتاؤ تو صحیح یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے وہ مادہ ایسا ہے جو نہ موٹا ہے، نہ باریک ہے، نہ سرد ہے، نہ گرم ہے۔ بھئی ہے کیا پھر؟ کیا کہنا چاہتے ہو اس کے بارے میں؟ کوئی یہ بکواس کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا پتھر کے دریا میں، پتھروں کے سمندر میں وہ مادہ تیر رہا تھا، اور اس کے بعد پھر ایسے ایسے ہوتے ہوتے ترقی کیا اس نے، ساری دنیا بن گئی۔ ایک طرف ان کے یہ ذہنی خرافات، دوسری طرف اس کے مقابلے میں رسالت۔ اب بات کو سمجھے، رسالت کا مقابلہ انہی خرافات سے ہوگا۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں جن کے اپنے دماغ کی اپج ہے کہ اس طرح کی باتوں کو دنیا کے سامنے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے اس وقت افسوس ہوا جب میں نے اپنے ہندوستان کے مشہور ڈاکٹر جو دعوت دین کے مسئلے کو لے کر کھڑے ہوئے تھے، اور الحمدللہ میں ان کا قدرداں اس معنی کروں کہ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں سب سے، لیکن اتنی سنگین غلطی کریں گے یہ امید نہیں تھی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی اس سائنس اور قرآن، ڈاکٹر ذاکر نائک، سائنس اور قرآن کے نام سے۔ اس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا، اور کتاب کے اوپر جو تقریض تھی اور جو مقدمہ تھا وہ پاکستان کے ایک مشہور مصنف کا تھا۔ پہلے آپ تقریر سن لیجئے، کیا مقدمہ کیا تھا، تبصرہ کیا تھا ان کا۔ لکھا انہوں نے کہ میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ کتاب کے مصنف کو سائنس کا الف بابا بھی پتہ نہیں، الف با تاسا بھی پتہ نہیں ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ بھئی ہمارے ہندوستان میں ڈاکٹر ذاکر کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اور بہرحال اتنے بھی نابلد نہیں ہوں گے جتنا کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب مضمون کو میں نے پڑھا تو کہا کہ لکھنے والا، تب اندازہ لگا کہ جو کچھ تبصرہ ان کے اوپر کیا گیا تھا وہ صحیح تھا۔ کیا لکھا سنیں، میں نے کیوں چھیڑا ان کا نام، ابھی کتنی سنگین غلطی کی ہے انہوں نے۔ میں نے اس کتاب کو مطالعہ کرنا شروع کیا۔ جناب لکھتے ہیں کہ سائنس کا یہ نظریہ، کیا بولتے ہیں اس کو، بگ بینگ کیا بولتے ہیں، ہاں، یہ جو نظریہ ہے کہ ایک بلاسٹ ہوا، ذرات بکھرے اور ساری چیزیں اسی سے بن گئی۔ ڈاکٹر ذاکر نے اس نظریے کو قرآن کریم کی ایک آیت سے ملانے کی کوشش کی ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ کیا کافروں کو ہی نہیں معلوم کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ الگ کیا؟ بھئی اس کی تفصیل موجود ہے قرآن کریم میں، کیا شکل بنی تھی آسمانوں کو زمینوں کو بنانے کی، آیت شریفہ کا مطلب کیا ہے، لیکن کہاں اس خرافاتی نظریے کو لا کر قرآن کریم کی اس آیت سے یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی ہے، اسی کو کہتے ہیں اسلام کی خدمت۔ اپنے مذہب کا کہتے ہیں نا واٹ لگانا، اپنے مذہب کو نیچا دکھانا، اپنے مذہب کو بدنام کرنا، یہ سب مروبیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ان کے بکواسات ہیں کہ ایک مادہ تھا اور اس مادے نہیں سے ہاں ساری چیزیں ہاں ہاں اور ہاں ہوتی چلی گئی،
اور انسان وجود میں آ گیا اور ساری دنیا بن گئی، کیا کوئی اس کو تسلیم کرے گا؟ ہم نے سنا ہے کہ اس وقت کی جو سائنسی دنیا ہے، باضابطہ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس وقت کی سائنسی دنیا کو اس نظریے سے ایک طرح سے نفرت سی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے سائنس کی بدنامی ہو رہی ہے، اس سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے کہ ہم نے دنیا کو کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بالمقابل حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھیے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیے، قرآن کریم کی آیات کو دیکھیے، جہاں سے آپ کو یہ پتہ چلے گا ایک ہستی ہے جس ہستی کے اندر ساری خوبیاں بدرجہ اتم مکمل طور پر موجود ہے، اور اسی ہستی کے حکم سے اور اس کے منشے سے یہ ساری کائنات وجود میں آئی ہے۔ اور جب بھی اللہ رب العزت نے اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے کسی کا انتخاب کیا تو یہ بولنے والا سچ بول رہا ہے، اپنی بات میں جھوٹا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے سارے انتظامات بھی فرما دیے تاکہ دنیا کو یقین آ جائے کہ جو دعوت دی جا رہی ہے وہ دعوت پر حق ہے۔ دور نہ جاتے ہوئے آپ سب سے پہلے اپنے نبی کی زندگی کو ہی دیکھ لیجئے، آپ کی زندگی کتنی صاف ستھری بنائی گئی، سب سے اعلیٰ نسب، دنیا کا اعلیٰ ترین نسب وہ آپ کے حصے میں آیا، آپ اس خاندان سے پیدا کیے گئے۔ پیدائش کے وقت وہ طرح طرح کے نمونے، وہ عجیب عجیب چیزیں کہ دنیا حیران ہے یہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ ہزاروں سال سے جو آگ بجھی نہ ہو وہ بجھ جائے، بغیر کسی ظاہر سبب کے کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر جائیں، دریا کا پانی خشک ہو جائے، جناب آمنہ کو ایسا نور نظر آئے کہ محلات روشن ہو جائیں۔ اور پھر یہی نہیں، اس بچے کے ساتھ غیر معمولی واقعات پیش آئے۔ 12 سال کی عمر میں کوئی راہب گواہی دیتا ہے کہ بچے کو واپس کرو، اس امت کا نبی ہے۔ بادل سایہ کر دے، درخت جھک کر سایہ کر دے۔ جب آپ بکریاں چرانے جائیں تو بھیڑیا بکریوں کو کھانے کے بجائے بکریوں کی نگرانی کرے۔ کیا یہ واقعات ایسے تھے جن کو نظر انداز کر دیا جائے گا؟ یہ اتفاقی چیزیں ہیں۔ اور مزید برآں یہ سمجھیے کہ آپ کی زندگی کو اللہ رب العزت نے اتنی صاف ستھری زندگی آپ کی بنائی کہ 40 سال تک آپ ان لوگوں کے درمیان رہے پھرے، مگر مجال ہے کہ آپ کے اخلاق و کریکٹر پر کسی کو بھی انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ بڑا سے بڑا دشمن یہ اعلان کرتا ہے صادق امین، سچے ہیں، آپ سے بڑا کوئی امانت دار نہیں۔ جب یہ ساری تیاریاں مکمل کر لی گئی، اس کے بعد آپ کی زبان سے اعلان کروایا گیا، اب دنیا کو پیغام دیجیے، اب اللہ کا تعارف کروائیے، انہیں بتائیے کہ ان کو مر کر ایک دن کہیں جانا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اس لیے دشمن یہ چاہتے ہیں، یہ دہریے چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان باتوں کو چن چن کر آپ کو نشانہ بنایا جائے، مگر ان بدقسمتوں کو کیا کہیے کہ ایسی چیزوں کو چن کر لاتے ہیں کہ آپ کے پہلے دشمن جن سے آپ کو سابقہ پڑا تھا انہوں نے ان باتوں پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ آپ نے کبھی پڑھا ہے کہ چند شادیاں کرنے پر مشرکین مکہ نے کوئی اعتراض کیا؟ حضرت عائشہ سے نکاح کرنے پر آپ کے مخالفین کو اعتراض ہوا تھا، کہیں آپ نے سیرت میں پڑھا ہے؟ بلکہ اس کے برخلاف بات ملتی ہے۔ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں آئیں اور اس وقت آپ کے دشمن جو بعد میں صحابی بنے، حضرت ام حبیبہ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان کو خبر ملی تو کیا فرمایا تھا وہ تاریخی جملہ، یقیناً محمد ان لوگوں میں سے ہیں جن کے ساتھ رشتہ جوڑا جاتا ہے، محاذ جنگ میں آگے آگے ہیں، سرداران قریش میں سے سب سے بڑے سردار ہیں، لیکن اپنی بیٹی کا مسئلہ ہے تو یہ جملہ ہے، محمد ان لوگوں میں سے جن سے رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کی عمر کم ہے، ان کو اعتراض نہیں، ان کے والدین کو اعتراض نہیں، آپ کے دشمنوں کو اعتراض نہیں، تمہیں اعتراض کیوں ہو رہا ہے اس وقت؟ اس کا مطلب خلل تمہارے دماغ میں ہے، تو ماحول کو دیکھ کر تمہیں بات کرنا چاہیے۔ جس ماحول میں وہ نکاح وجود میں آیا تھا وہاں تو کوئی اعتراض نہیں ہوا، تمہیں اعتراض کیوں ہے؟
وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن باتوں کو لے کر یہ اعتراض کرتے ہیں ان باتوں پر ان کے پہلے دشمن نے کبھی اعتراض کیا ہی نہیں ہے، جن کے درمیان آپ رہے پلے بڑے. تو آپ سمجھ لیں کہ ان اعتراضات کا وزن ہی کیا ہوگا. اور رہ گئی قرآن کریم کی اس طرح کی آیتیں جن سے ان کو بہت زیادہ اعتراض اٹھانے کا موقع ملتا ہے. مجھ سے کم از کم 20 مرتبہ لوگوں نے اس آیت کے بارے میں سوال کیا ہے. قرآن کریم میں یہ آیتیں مختلف انداز سے آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مذہب کچھ نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی غلط بات لکھی ہے جہاں سے مذہب ہی ختم ہو جاتا ہے. تم کہتے ہو قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. تو ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ اللہ سب سے بڑا رحیم ہے، ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ انسان اپنی بدعملی کی بنیاد پہ جہنم میں جائے گا، اور ایک طرف یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ گمراہ کرتے ہیں. تو اللہ نے ہی اگر گمراہ کیا ہے تو پھر جہنم میں بھیجنے کا کیا مطلب؟ اللہ نے ہی اگر ہدایت دی ہے تو اس کا کیا کمال، پھر جنت کا کیا مطلب؟ سوشل میڈیا کے اندر یہ اعتراض اس وقت سب سے زیادہ چل رہا ہے، سب سے زیادہ. اور تقدیر کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمان بڑے پریشان رہتے ہیں اس اعتراض کو لے کر. مسئلہ تقدیر کو نہیں سمجھ پائے. ایک دہریہ سے ہمارے ایک مفتی صاحب کی گفتگو ہو رہی تھی، بہت اچھے انداز میں سمجھایا انہوں نے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ عام فہم لوگوں کو سمجھانے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں. فرمانے لگے بتائیے بچہ کوئی ہو وہ گلاس یہاں رکھتا ہو تو ماں باپ کیا کہیں گے؟ بیٹا گلاس کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر رکھیے، کیونکہ ان کو انجام معلوم ہے کہ گلاس اگر یہاں پہ رکھا گیا کانچ کا گلاس تو اسے گرنا ہے اور ٹوٹنا ہے. تو ماں باپ کیا کہیں گے؟ ذرا سا آگے بڑھا کر رکھیے. بچہ اگر بات نہ مانے تو نتیجہ وہ آئے گا. تو آپ کیا کہیے گا یہاں پر کہ ارے جناب ماں باپ کو پہلے سے معلوم تھا یا ماں باپ کے معلوم ہونے کی وجہ سے گلاس گر گیا، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کبھی یہ تسلیم کریں گے کہ چونکہ ماں باپ نے کہہ دیا تو گلاس گر گیا، اگر یہ نہ کہتے تو نہ گرتا؟ آپ اس بیوقوفی والی بات کو تسلیم کر لیں گے؟ نہیں بھائی، وہ ماں باپ کو تجربے سے معلوم تھا کہ گلاس گرنا ہے، وہ کہتے نہ کہتے پھر بھی گرتا. خوب یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے تقدیر بنا دی ہے. فرض کر لیں کہ اگر اللہ نے لوح محفوظ نہ بنائی ہوتی، تقدیر میں پہلے سے کچھ نہ لکھا ہوتا، تو جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لاتے، جن کو جہنم میں جانا تھا وہ جہنم جاتے. تقدیر بنانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اللہ کے معلومات پر، اللہ کے علم پہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ کو پہلے سے سب کیوں معلوم ہو گیا، پہلے سے معلوم ہوا کیوں؟ یہ اعتراض اصل میں اللہ کے علم پر ہے. اب جب اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی کہ بندوں کا جنت یا جہنم کی طرف جانا یہ ان کا اختیاری معاملہ ہے، یہ تقدیر میں لکھنے کی وجہ سے یہ معاملہ اجباری نہیں ہے، انہیں مجبور نہیں کیا گیا. صاحب شرح عقائد نے اس مسئلے کو بڑے اچھے انداز میں اجاگر کیا ہے اور صاف لکھ دیا ہے کہ تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے یہ غلطی کرے گا. جب تقدیر میں اختیار کا لفظ لکھ دیا گیا تو وہ اختیار تو اور بھی پختہ ہو گیا، نہ کہ اختیار چھن گیا. قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی آئے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، اس کا مطلب سمجھیے. آپ بچے امتحان دیتے ہیں مدرسوں میں، اسکولوں میں، آپ کے سامنے سوالات کا پرچہ ہے، آپ امتحان دے رہے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے استاد بیٹھے ہیں اور آپ کی غلطی کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ غلط جواب دے رہے ہیں. اب اس موقع پر اگر وہ آپ کی اصلاح کرتے ہیں کہ ایسے لکھو تو یہ امتحان کے ساتھ کھلواڑ ہے. پھر امتحان کیسا؟ اور اگر وہ آپ کی غلطی کی اصلاح نہیں کرتے تو آپ تو غلط لکھیں گے. کوئی آپ کے استاد سے آ کر بولے کہ حضرت بچہ کیا کر رہا ہے، آپ خاموش بیٹھے ہیں، تو آپ کا جواب یہ ہوگا نا، میں نے چھوڑ دیا ہے، جو کرنا ہے کرے.
یہ میں نے سمجھو میں نے برباد کر دیا، مطلب میں نے اس سے اپنی سرپرستی چھین لی ہے، میں نے اس کی اصلاح نہیں کی ہے۔ اسی کو ہم کبھی کبھی اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں میں نے اس کا معاملہ میں نے ختم کر دیا، ختم ہے اس کا معاملہ، میں نے اسے برباد کر دیا، اب اس کو فیل ہونا ہے، جبکہ در حقیقت اس کی بربادی میں استاد کا کوئی بھی دخل نہیں ہے، ساری غلطی اپنی ہے، استاد نے اپنی سرپرستی وہاں سے ہٹا لی ہے۔ بس خوب سمجھیے، جہاں بھی قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہم نے دلوں پہ مہر لگا دیا، ہم نے گمراہ کر دیا، ہم جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان آیات سے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں، زبردستی ہدایت کی طرف لانا گویا کہ تخلیق کائنات کے مقصد کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ دنیا کے امتحان گاہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے امتحان کی جگہ بنائی ہے، میں زبردستی کسی کو پکڑ پکڑ کر ایمان کی طرف لانا شروع کر دوں، پھر کیا مطلب ہوتا ہے امتحان کا؟ میں کسی کو زبردستی نہیں لاتا، کوئی گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، اسی چھوڑ دینے کا نام ہے اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے آیات کا غلط مطلب نکالا، اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں۔ ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات علماء، مدارس کے طلباء، آپ سب اس طرف متوجہ ہوں۔ ابھی اسی مسجد میں بھون چودھری مسجد کے اندر گزشتہ سال حضرت اقدس مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ، استاد دارالعلوم دیوبند، حضرت نے بڑی عجیب عجیب باتیں ہم لوگوں سے سنائی تھی، بڑا احساس پیدا ہوا تھا، مگر شیطان ہمیں بھٹکا دیتا ہے، پھر اس طرف مطالعے کی طرف نہیں آنے دیتا۔ فرمایا کہ اتنی بدتمیزی چلی ہوئی ہے کہ ایک سوال تو یہ اٹھایا گیا، حل محمد رسول، کیا محمد رسول ہیں؟ دوسری طرف سے یہ بھی سوال اٹھایا گیا، کیا محمد عبداللہ کے بیٹے بھی ہیں؟ آپ کے نسب پہ اعتراض کیا گیا۔ اس طرح کی بدتمیزیاں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اندر۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے خوب کتابوں کا مطالعہ کریں، بالخصوص حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ اور اس طرح کے جو مصنفین ہیں جنہوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے، ان کی کتابوں کو اپنے مطالعے کے لیے متعین کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں دنیا کی ہدایت کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اپنی توفیق کو ہمارے شامل حال رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہاں، سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ کوئی غیر ایمان والا ہے، یہودی ہے یا نصارہ ہے، جیسے کرسچن ہے، تو اگر وہ یہ کہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اور اللہ کو مانتے ہیں، تو کیا وہ جنت جا سکتا ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ کا سوال۔ آپ لوگوں نے سوال کو سمجھ لیا؟ اب بیٹھ جائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس صحیح مذہب کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، اس مذہب میں تبدیلی آنے سے پہلے بعد میں جو ان کے لوگوں نے اپنے مذہب کو بدلا ہے، اس میں تبدیلی آنے سے پہلے جو حضرت عیسیٰ کی صحیح تعلیمات ہیں، اس پر کوئی اس زمانے میں عمل کرے تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا اسے بھی کافر کہا جائے گا؟ ویسے جانتے تو آپ سب ہیں اس کا جواب۔ آپ یہ کہیں گے کہ بھئی جو آخری پیغمبر کو نہ مانے وہ کافر ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جس مذہب پر عمل کر رہا ہے وہ مذہب بھی اللہ کی طرف سے ہے، پیغمبر اسے لے کر آئے ہیں، کوئی ملاوٹ اس میں نہیں ہے، پھر وہ کافر کیوں ہے؟ خوب اچھی طرح ایمان کی تعریف یاد رکھیے، ایمان کی تعریف علماء نے کی ہے پیغمبر کی لائی ہوئی ساری باتوں کو تسلیم کرنا، پیغمبر کی لائی ہوئی ساری باتوں کو تسلیم کرنا۔ اور یہ تعریف صرف ہمارے زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ تعریف ہر دور کے لیے رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جن تعلیمات کو لے کر آئے تھے ان میں سے ایک تعلیم یہ تھی، کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، میں اپنے بعد ایک آنے والے پیغمبر کی خوشخبری دے رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ اگر کوئی عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے تو وہ در حقیقت حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا انکار کر رہا ہے، کہاں سے وہ مومن رہا؟ ایمان ختم ہے۔ باقی دلائل تو بہت سارے ہیں کہ اس کو ہم سمجھائیں، یہ بات اگر اس کے سامنے رکھی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم سنگین غلطی کے اوپر۔
باقی دنیاوی مثال تو آپ جانتے ہیں کہ دوا کتنی بھی قیمتی ہو، جب دوا بنانے والے نے تاریخ لکھ دی ہو کہ اس کے بعد اس دوا کی اہمیت نہیں ہوگی، اہمیت ہی نہیں، اگر کوئی بیچتا ہوا خریدتا ہوا پکڑا گیا تو اس پر کیس بھی ہو سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے مذہب کا ایک وقت متعین کر دیا کہ بس اب ختم، اب یہاں سے کسی اور کا شروع ہونا ہے، تو اس منسوخ مذہب پر عمل کرنا اور جنت کا طالب ہونا، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کرنا ہے اور اللہ کی بات کو ہی ٹھکرانا ہے۔ گویا کہ ہم اللہ کو یہ مجبور بنا رہے ہیں کہ اللہ ہم اسی وقت تک آپ کو مانیں گے جب تک آپ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ ہوں، اگر آپ نے ان کی جگہ پر کسی اور کو بدلنے کی کوشش کی تو پھر ہم آپ کو نہیں مانتے، ہے نا؟ ہم نے اللہ کو کیا کر دیا؟ مجبور بنا کر رکھ دیا۔ ایک عیسائی گویا کہ اللہ کو مجبور بناتا ہے۔ میں نے جیسے کہ اشارہ کر دیا تھا بھی اجمالی طور پر کہ انسان کہاں سے آیا، کیوں آیا اور کہاں جانا ہے، مذہب نے تفصیل کے ساتھ ان تینوں چیزوں کا جواب دے دیا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم ایک آزاد ذہن ہو کر بات کریں، کھلے ذہن سے، تو سوالات تو ہمارے دل میں بھی آتے ہیں کہ اللہ کا وجود کہاں سے؟ ایک دم یہ سوالات آئیں گے دل کے اندر، اللہ کہاں سے آیا؟ لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے سنا نا کہ جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، دنیا کی بنیاد کس کو مان لی؟ ایک ذرے کو مانا ہے، حقیر ذرے کو۔ وہ ذرہ ترقی کرتا 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 سب کچھ بن گیا۔ تو ہم بھی تو یہ سوال کریں گے کہ یہ ذرہ کہاں سے آیا؟ یہ سوالات کی دنیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب کیا کیا جائے ایسے موقع پر؟ جب دو نظریوں میں ٹکراؤ ہو جائے، کوئی تیسرا فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا یا یہ بتانے کے لیے آئے گا نا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کو بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحم و کرم کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر اللہ رب العزت انبیاء کو نہ بھیجتے تو ہر انسان کی ذمہ داری تھی کہ اپنی عقل کو استعمال کرے اور اپنے بنانے والے پر ایمان لائے، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ مگر اللہ نے انبیاء کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ سوالات دونوں طرف سے اٹھتے ہیں، اللہ کہاں سے آئے، ادھر سے بھی سوال اٹھتا ہے کہ جب تم اللہ کو نہیں مان رہے ہو تو یہ حقیر ذرہ یہ کہاں سے آیا اور یہ ترقی کر گیا، اس کا ثبوت کیا ہے، کیا دلیل ہے اس کی؟ اس لیے ہم نے اس معاملے میں اس جماعت کے اوپر بھروسہ کر لیا۔ جب دنیا افلاطون اور سقراط و بقراط کے بعد بھروسہ کر سکتی ہے تو الحمدللہ ہمیں ہزار بار یہ کہنے کا فخر ہے کہ ہم نے بھروسہ ایسی جماعت پر کیا ہے جس جماعت میں افراد 5 یا 10 نہیں ہیں، کتنے ہیں؟ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کی جماعت۔ اس جماعت پر ہم نے اعتماد کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے، عقل و دماغ ہو، علم ہو، سوچ و صلاحیت ہو، کردار و اخلاق ہو، ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو بڑا بنایا تھا۔ ہم نے ان کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، ہم نے کہہ دیا جو آپ فرماتے ہیں وہی صحیح ہے۔ آنکھ بند ہونے کا انتظار کیا جائے، فیصلہ ہو جائے گا۔ باقی اللہ ہے، اس کے بارے میں تو ہمارے علماء نے دلیلیں دی ہے، قرآن کریم ہے، حدیث ہے، علماء کی کتابیں ہیں، پڑھتے رہیے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ شیخ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب تفسیر کبیر، جب ان کی موت کا وقت آیا تو شیطان ان کے پاس پہنچا۔ بہت مشہور واقعہ ہے۔ شیطان ان کے پاس آیا اور کہا راضی دنیا سے جا رہا ہے، ایک بات بتاتا جا، تو اللہ کو مانتا تھا نا، تو بتا دے اللہ ہے۔ تو امام راضی بڑے چونکہ فلسفی عالم تھے تو انہوں نے پیش کیا کہ ہاں بھائی یہ دلیل ہے۔ شیطان نے اسے توڑ دیا، پھر پیش کیا، پھر توڑ دیا، پھر پیش کیا، پھر توڑ دیا۔ قریباً 163 یا 159 یہ دونوں قول ملتے ہیں، دلیلیں امام راضی نے پیش کی اللہ کے ایک ہونے پر، اور شیطان نے اپنے شیطانی علم سے سارے دلیلوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ اب حالت یہ بن گئی تھی کہ امام راضی کی موت کہیں کفر پر نہ ہو، لیکن جس شیخ کے ہاتھ پر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ دیا تھا، شیخ نظام الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہاں بیعت ہونے کے لیے گئے تھے اور پھر بیعت ہوئے نہیں تھے،
جب بیت ہو رہے تھے تو وہ جو منطق و فلسفہ جو تھا نا سب نکل رہا تھا بدن سے. تو پوچھا حضرت یہ میرے بدن میں چرچراہٹ کیسی ہے؟ اور جو فلسفہ تمہارے اندر جو گھسا ہوا ہے نا وہ نکل رہا ہے دھیرے دھیرے. تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے. نہیں حضرت میں نے بہت محنت سے اس کو حاصل کیا ہے اور آپ ایک بار میں اسے نکال دیں گے، مجھے ایسی بیت پسند نہیں ہے. بیت ہوئے نہیں، واپس آ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے جو ہاتھ رکھا تھا یہ نسبت کام آئی. شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے اور اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا. شیخ کو خبر دی گئی کہ راضی کی موت کفر پر ہو رہی ہے. وضو کرتے ہوئے اپنا لوٹا زمین پہ مارا کہ راضی کہہ دے کہ میں نے بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانا. یہ آواز وہاں تک پہنچی ہے اور یہ کہہ کر پھر امام راضی کا انتقال ہوا ہے. تو بھائی ہدایت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. عقل کو ہر جگہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انبیاء کے سامنے اپنے عقل کو ڈال دیجیے. ہم یہاں عاجز ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے دین کے سمجھنے کی.